الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک مرتبہ بابا بلند جوشی کا نظرانہ پیش کریں. واجب الاحترام علماء کرام، معزز حاضرین، پیارے دوستوں، بھائیوں، میں ہر سال اس تقریب سعید میں شرکت کرتا ہوں. پہلے میرے بہت پیارے نیک سوالے پیر بھائی حافظ جنید اللہ سعیدی خود تشریف لاتے تھے. بار بار بعض اوقات مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں دے پاتا تھا، پھر تشریف لاتے تھے. کئی دفعہ وہ آتے اور پھر میں مجبور ہوتا تو انہیں دور وقت دیتا تھا. اب میری صورتحال یہ ہے کہ بالکل صحت جواب دے گئی ہے، عقدہ ختم ہو گیا ہے اور قوا مزمحل ہو گئے، یادداشت بالکل ختم ہے. اور میں اب آپ یقین جانیں سفر کے قابل بھی اپنے آپ کو نہیں پاتا. جب سفر کرتا ہوں تو بڑی تکلیف کے ساتھ کرتا ہوں. تقریر سے پہلے بھی میں کوئی مقرری شعرا بیاں اور واحد جاد النوا نہیں تھا. اب بھی تو ظاہر معاملات بھی اور ہو گئے ہیں. ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں چند باتیں پیش کرتا ہوں اور پھر آپ سے حضرات سے اجازت لیتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جو تقریب ہے، ایک تو حافظ جنید اللہ صاحب کی سالانہ فاتحہ ہے اور دوسرے یہ جلسہ دستار فضیلت بھی ہے. حفظ قرآن کی تقریب ہے یہ. اور قرآن وہ کتاب ہے کہ الکتاب فقط قرآن ہے. لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کتابیں ہیں، لیکن الکتاب فقط قرآن ہے. اور میرے دوستو، کتابیں جو ہیں وہ مصنف جو ہوتا ہے اس کی خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں. تو یہ جو کتاب ہے یہ کس کا مصنف کون ہے؟ وہ احکم الحاکمین ہے. اس احکم الحاکمین کی جو یہ کتاب ہے تو اس میں کیا کیا خصوصیات ہوئی؟ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ the speech of the king is the king of speeches. کہ بادشاہ کا کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. کلام الملک ملک الکلام. میرے دوستو، یہ جو کلام ہے یہ کسی بادشاہ کا، شہنشاہ کا نہیں، یہ حکم الحاکمین کا کلام ہے. تو اس کی عظمت و شان، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی گہرائی اور گہرائی کو کون پہنچ سکتا ہے سوائے اس ذات کے جس پر یہ نازل ہوئی ہے.
جب قرآن نازل ہوا، وہ مسلسل 23 سال قرآن نازل ہوا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے کہ آج یہ آیت نازل ہوئی، آج یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی، تو صحابہ تو آمنا و صدقنا، لیکن جو کافر و مشرک تھے وہ نہیں مانتے، وہ کہتے تھے یہ ہے اللہ کا کلام، یہ خود گھڑ لاتے ہیں، اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں اور سے کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، یہ نازل ہوا مجھ میں وہی آئی ہے۔ تو میرے دوستو، لیکن قرآن کی وہ تاثیر ہے کہ وہ کافر اور وہ مشرک جو کٹر قسم کے حقوق کے دشمن تھے، بدترین دشمن تھے اور کٹر مشرک تھے، وہ بھی جب قرآن کو سن لیتے تھے ان کے دل پر بھی اثر ہوتا تھا۔ اور ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ فصاحت و بلاغت عرب کے لوگوں کا شیوا تھا، سب سے بڑی خصوصیت ان کی فصاحت و بلاغت تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنے زبردست فصیح اور بلیغ ہیں کہ ہمارے طلاقت لسانی اور فصاحت و بلاغت میں کسی کوئی ہمارا ہمسر ہے ہی نہیں، بڑا ناز تھا انہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، یہ سنت الہیہ ہے کہ نبی جب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو جس قوم میں نبی بھیجتا ہے تو اس قوم میں جو سب سے زیادہ جو ان کا فن میں جو وہ ماہر ہوتے ہیں، اسی فن میں اعلیٰ ترین مہارت اپنے نبی کو عطا ہوگا۔ تو عرب جو تھے، اہل عرب، ان میں سب سے بڑی جو کمال تھا وہ زبان دانی تھا، وہ فصاحت و بلاغت تھا، وہ طلاقت لسانی تھی، اور وہ آپ یقین کریں کہ میں کیا بتاؤں، ان کو اتنا ناز تھا کہ بیت اللہ شریف پر انہوں نے وہ 7 قصیدے لٹکائے ہوئے تھے، سبا معلقہ، سبا کہتے ہیں 7 کو، اور معلقہ جو چیز لٹکائی جائے، انہوں نے بیت اللہ شریف کی دیوار پر وہ 7 قصیدے لٹکا دیے تھے کہ کوئی ہے ماں کا جایا جو ایسا کلام پیش کرے، یعنی بالکل برسر عام دعوت تھی لوگوں کی، کوئی ہے ماں کا جایا جو ایسا کلام پیش کرے۔ تو بڑے عرصے تک وہ لٹکے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورۃ کوثر لٹکا۔ سورۃ کوثر لٹکا دی کہ کوئی ہے ایسی صورت بنا کے لانے والا۔ قرآن نے دعویٰ کیا، قرآن نے جب یہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ حضور اپنی طرف سے محمد عربی گھڑ لیتے ہیں، تو میرے دوستو قرآن نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد عربی گھڑ لیتے ہیں تو تم بھی کوئی ایسی کتاب لے بنا کے، لیکن نہیں لا سکتا۔ اور پھر قرآن کا انہوں نے کہا چلو پوری کتاب نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں لا سکتے۔ پھر قرآن نے اور ہلکا کر دیا کہ 3 صورتیں لے آؤ، 3 نہیں لا، پھر ایک آیت پہ آگے ایک صورت قرآن جیسی لے آؤ۔ آج تک قیامت تک چیلنج ہے، قیامت تک چیلنج ہے کہ قرآن کی ایک صورت چھوٹی سے چھوٹی صورت کوثر جیسی لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ اور یہ تو چیلنج تھا ان عربوں کو نا، آج کل تو لوگوں میں عرب وہ زباندانی وہ بدل رہی نہیں، وہاں اس زمانے میں یہ حالت تھی میرے دوستوں کہ اتنا غرہ تھا انہیں اپنی زبان دانی پر۔ امرؤ القیس بڑا مشہور شاعر تھا عربی زبان کا، بڑا مشہور، اس کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اسے عربی زبان پر کتنا غور تھا اور اس کے اہل خانہ کو کتنا غور تھا۔ وہ سفر پہ جا رہا تھا کہیں، کچھ لوگ ملے، انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے لوٹا لاٹا اور اسے قتل کرنے لگے۔ تو جب اسے یقین ہو گیا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، تو اس نے اپنے قاتلوں سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میری 2 بیٹی ہیں،
میرا ایک آخری میری آرزو یہ ہے کہ میرا پیغام میری بیٹی تک پہنچا دینا، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یہ پیغام میری بیٹی تک پہنچا دو۔ عرب وعدے کے پکے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میرا پیغام ہے پہنچا دینا۔ عربی زبان میں اس نے کہا الا یمنۃ الامرأۃ القیس انا اباکم، اے امرؤ القیس کی بیٹی ہو تمہارا باپ۔ بس ایک مصرع، الا یمنۃ الامرأۃ القیس انا اباکم، اے امرؤ القیس کی بیٹی ہو تمہارا باپ۔ چنانچہ انہوں نے امرؤ القیس کو قتل کر دیا اور پھر وعدے کے مطابق وہ گئے اس کے گھر، دستک دی، بیٹیاں آئیں تو ان کا بھائی تمہارا باپ جو تھا وہ کہیں جا رہا تھا اور اس نے ایک پیغام دیا تمہارا، تو یہ پیغام انہوں نے وہ مصرع پڑھ دیا۔ تو بچیوں نے سنا اور سے تھوڑی دیر کے بعد شور مچا دیا کہ ہمارے باپ کے قاتل، ان کو پکڑو، ہمارے باپ کے قاتل۔ لوگوں نے پکڑ لیا، ان کا کیسے؟ پھر یہ میرے باپ نے، ہمارے باپ نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اللہ یمنۃ الامرأۃ القیس انا اباکما، یہ مصرع ہے عربی کا، اس کا جو موضوع مصرع ہے وہ یہی ہے قد قتل وقاتلہ لداکم، کہ وہ قتل ہو گیا ہے اور قاتل تمہارے سامنے ہے، اور قاتل تمہارے سامنے ہے۔ میرے دوستو، انہیں اقرار کرنا پڑا۔ یہ میں نے ایک مثال آپ کو دیا کہ کتنا زبان دانی پر ان کو مہارت تھی، کتنی مہارت تھی۔ تو ایسے ماحول کے اندر قرآن نازل ہوا اور پھر قرآن نے اپنی فصاحت اور بلاغت کو منوایا۔ ولید حضور کا پکا دشمن تھا، وہ گزر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کی کا حکم دیتا ہے۔ اس نے یہ ٹکڑا آیت کا پڑھا تو اس نے رک گیا، کہنے لگا یہ کلام تو عجیب کلام، اس کا نچلا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور بالائی حصہ جو ہے وہ ہوا میں لہرا رہا ہے، یہ، اور وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اور پھر دوبارہ اس نے ایک کلام سنا، حضور ایک اور آیتیں تلاوت فرما رہے تھے، تو وہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے مبارک پر ہاتھ رکھا اور کہا یا محمد بس کرے، میں یہ کلام سننے کی تاب نہیں رکھتا۔ اور اس نے جا کے لوگوں سے کہا کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو میں نے کبھی نہیں سنا، جو جنات بشر والا یہ کلام کہہ ہی نہیں سکتے جو میں نے سنا۔ جبیر بن مطعم پکا کافر تھا، تو وہ آیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے رہے تھے ان عذاب ربک لواقع، یہ سنا اس نے تو اسے محسوس ہوا کہ رب کا عذاب واقع ہو گیا، آ گیا، وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا، اور جب وہ اٹھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے دوست حضرت سیدنا صدیق اکبر تلاوت کلام کرتے تھے اور آپ کی تلاوت سے لوگ ایمان لے آتے تھے، تو لوگ جو تھے وہ کافر مشرک، وہ انہوں نے صدیق اکبر کو بہت برا بلا کہا اور کہا کہ یہ تم تبلیغ کر رہے ہو، ہم تبلیغ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو صدیق اکبر جیسا شخص جسے سارا مکہ ان کو مانتا تھا کہ شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اچھے آدمی ہیں، لوگوں کے ہمدرد ہیں، خیرخواہ ہیں، وہ ابو بکر صدیق، وہ نے مکے سے نکلنا پڑا، وہ لوگ اتنے مخالف ہو گئے تو نکل کے جا رہے تھے مکے سے، تو ابن دغنہ ان کا سردار جو تھا کافروں کا وہ آ رہا تھا، کہنے لگا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ابن دغنہ میرے لیے مکے کی زمین تنگ ہو گئی اور میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، لوگوں نے مجھے اتنا پریشان کر دیا ہے کہ میں لوگ قرآن پڑھتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں پڑھے گا۔ ابن دغنہ نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں نہیں، میں تمہاری ایمان لیتا ہوں۔
چنانچہ ابن دغنہ لے کر آیا ابو بکر کو اور لوگوں سے کہا کہ اے مکے والے دیکھ لو یہ ابن دغنہ ہمارا سردار ہے، ابو بکر اس کی امان نہیں، کوئی ابو بکر کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، ادھر نہیں پہنچائے گا۔ ابو بکر لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ تلاوت جو ہے عام طرح نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا میں گھر میں پڑھوں گا۔ گھر میں تلاوت کرتے تھے، آواز باہر آتی تھی، لوگ سنتے وہ تو لوگ ان کی آواز سن کے لوگ ایمان لا رہے تھے۔ تو لوگ گئے ابن دغنہ کے پاس کہ دیکھو جی ابن دغنہ تم نے تو انہیں امان میں دیا تھا، وہ تو ہمارے سارے دین کو ختم کیا ہوا ہے، تم باپ دادا کے دین کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو ابن دغنہ گیا حضرت ابو بکر کے پاس اور کہا کہ آپ نے کیا وعدہ خلافی کر، میں نے وعدہ خلاف نہیں کیا، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں۔ تو ابو بکر نے کہا کہ ابن دغنہ مجھے تیری امان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے امان کی۔ چنانچہ انہوں نے امان چھوڑ دی اور تلاوت ہوتی رہی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ تلاوت قرآن پاک اس میں وہ تاثیر ہے کہ لوگ سنتے تھے مومن ہو جاتے تھے۔ ارے سیدنا عمر فاروق کا واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ وہ بھی تو تلاوت قرآن پاک سن کر ایمان لائے تھے۔ تو یہ وہ قرآن ہے میرے دوستوں کہ رب کائنات سمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ وہ قرآن اللہ رب العزت کی خشیت سے ٹکڑا ٹکڑا ہوتا، چکنا چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہوتا۔ یعنی قرآن پہاڑ پر نازل ہو تو اس کے اندر وہ تاثیر اور وہ وزن ہے کہ پہاڑ جبل جو ہے یہ تو استعارہ ہے طاقت کا، کہ ہم کہتے ہیں نا وہ تو پہاڑ ہے، پہاڑ اسے تم نہیں چھیڑ سکتے، اسے نہیں ہلا سکتا، یعنی پہاڑ طاقت کا استعارہ ہے۔ تو قرآن کو کے بارے میں کہا کہ اگر اس قرآن کو جو سب سے مضبوط چیز ہے اس پر بھی اتارتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان حضور ہلالی زمان، مولانا سید مدحت شاہ آدم قادری، میدان حضور ہلالی زمان۔ میرے دوستو آپ ذرا غور کریں کہ قرآن کیا چیز ہے۔ وہ قرآن جو پہاڑ پر نازل ہو تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، تاثیر ایسی ہوتی ہے، وزن اتنا ہوتا ہے کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ وہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا اور قلب مصطفیٰ نے سارا وزن برداشت، ساری کیفیت برداشت، ذرہ برابر کی معیار نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں حضور ہم جیسے تھے، میں کہتا ہوں حضور کے دل جیسا کوئی دل دکھائے جو اتنا وزن اٹھائے کہ قرآن جو پہاڑ نہ اٹھا سکے۔ تو میرے دوستو کافر اور مشرک قرآن کو بہرحال دل میں مانتے ہوں لیکن کہتے تھے نہیں جی یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اب انہوں نے آپس میں کٹ کیا کہ بھائی کسی طرح سے ہم یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو بڑے بڑے ان کے زبان دان اور ماہر لسانیات جو اکٹھے ہوئے اور انہوں نے 3 لفظ ایسے نکالے قرآن میں سے کہ انہوں نے کہا یہ فصاحت اور بلاغت سے گھرے ہوئے ہیں، یہ بہت ثقیل لفظ ہے اور یہ جو ہے یہ کلام ربانی میں یہ نہیں ہو سکتے۔ 3 لفظ کون سے؟ ایک حضبہ، ایک اجاب اور ایک کبار۔ حضبہ کا مطلب ہے ٹھٹھا مخول مذاق۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آئے ذرا میں دوسری طرف چلا گیا ہوں۔ تو حضبہ کا مطلب ہے مخول ٹھٹھا مذاق۔ اجاب کا مطلب ہے عجیب و غریب۔ کبار کا مطلب ہے بہت بڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 لفظ جو ہیں یہ ہماری حساب سے ہم ماہر لسانیات ہیں تو یہ 3 لفظ قرآن میں اگر وہ کلام ربانی ہے تو یہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ بار بار ہے قرآن میں، تو یہ قرآن کلام ربانی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ فیصلہ کون کرے کہ یہ 3 لفظ جو ہیں واقعی فصاحت سے گھرے ہوئے ہیں، واقعی اتنے ثقیل ہیں کہ فصاحت و بلاغت میں نہیں آ سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو سب سے بڑے ماہر لسانیات ہیں ان کو لے کر آئیں گے اور وہ فیصلہ کر دیں گے۔ صحابہ کو چیلنج ملا، صحابہ نے حضور کی خدمت میں حضور نے چیلنج قبول کر لو، چیلنج قبول کر لو۔
پر ہو گیا، جگہ پر ہو گیا. سارے کافر مشرک بڑے بڑے ماہر لسانیات جہاد، اور ان سب سے ان کا جو بڑا استاد تھا، بڑا قرآن جگادری، وہ بھی آ گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ذرا وہ منظر دیکھیں کیا منظر ہوگا کہ قرآن کی حقانیت پر جناب اعتراضات ہو رہے ہیں اور حضور نے ان کا جواب دیا. اب وہ جو سب سے بڑا ان کا استاد تھا، جس نے مناظرہ کرنا تھا کہ یہ تین لفظ حضوا، اجاب اور کبار، یہ تین لفظ جو ہیں یہ فساد بلاغت سے گرے ہوئے ہیں، نہایت ثقیل ہے، تو یہ کلام ربانی میں نہیں ہو سکتے. اب یہ فیصلہ کہ یہ تین لفظ واقعی فساد سے گرے ہوئے ہیں. جو فصیح آدمی ہے وہ تو فساد بولے گا، جو فصیح و بلیغ ہے اس کی زبان میں تو صرف فصیح و بلیغ الفاظ ہی جاری ہوں گے. تو اب وہ شخص آیا جو ان کا سب سے بڑا استاد تھا، پورے عرب کی دنیا کا ماہر لسانیات، وہ آ کے بیٹھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آپ کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، آپ ادھر بیٹھے. وہ اٹھ کے ادھر بیٹھے. ابھی وہ میں بیٹھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جگہ بھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ ادھر آئیے. اسے غصہ آ گیا، لیکن بہرحال حضور کی بات مانی تھی، وہ آپ ادھر بیٹھے. ابھی وہیں بیٹھا تھا، حضور نے فرمایا نہیں، یہ جگہ بھی آپ کے لیے مناسب نہیں، آپ ادھر آئیے. اس کی ناک پہ غصہ تو آیا ہوا تھا، وہ زبان پہ بھی غصہ آیا تھا. اس نے کہا اتتخذنی ہزوا، اتتخذنی ہزوا، ھذا رجل یاب انا شیخ کبار. اس نے حضور سے کہا کہ میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، ہزوا بول دی. وہ ہزوا جو وہ سمجھتا تھا یہ ایک فصیح ترین شخص وہی لوگ بول رہا. اتتخذنی ہزوا، میرے ساتھ مذاق کرتے. پھر لوگوں کہتے ہیں ھذا رجل یاب، حضور کی طرف اشارہ کرتے، یہ تو بڑا عجیب و غریب شخص ہے. اجاب بھی بولتے. اور انا شیخ کبار، میں تو بہت عظیم و شان اور بڑا میں شیخ. وہ تینوں لفظ جن پر مناظرہ ہونا تھا خود بول گئے، اور مناظرہ ہونے سے پہلے مناظرہ ختم ہوا. میرے دوستوں، اب بات تو میں نے کر دی، ختم ہو گئی، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دیکھیں، غور کریں کہ حضور کو رب کائنات نے کیا کمالات عطا فرمائے. حضور فقط ماہر لسانیات ہی نہیں ہے، ارے حضور ماہر فطرت انسانیت بھی ہے. ایسا ماحول پیدا کر دینا کہ مخالف اور دشمن وہی لفظ منہ سے نکال دے کہ بڑی منافق ہو. ایسا ماحول پیدا کر دینا میرے دوست یہ حضور ہی کرنا کہ مناظرہ ہونے سے پہلے مناظرہ ختم ہو. یہ قرآن کا اعجاز ہے. میرے دوست قیامت تک قرآن کی کوئی ایک آیت نہیں بنا کے لا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. وہ اسی طرح ایک اور دفعہ ایسا ہوا مناظرہ کہ قرآن جو ہے ہم نہیں مانتے اللہ کا کلام. وہ پھر ایک اور بہت بڑے ماہر لسانیت کو لے کر آئے، تو وہ لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ وہ تلاوت ہو رہی تھی. تو وہ شخص آیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو تلاوت ہو رہی تھی وفی القصاص الحیات. قرآن کہ قصاص کا مطلب ہے بدلہ، قصاص کا مطلب خون کا بدلہ خون. تو قرآن کہتا ہے پھر قصاص الحیات، قصاص میں حیات ہے. حالانکہ وہ تو قصاص کا مطلب تو جان لینا ہے، قتل کرنا ہے. تو وہ جو جا رہا تھا بوڑھا وہ گر پڑا تو لوگوں نے اٹھایا، وہ پتہ نہیں بوڑھا آدمی پتہ نہیں کیا ہو گیا، چکر آ گیا. چکر آ گیا، نہیں چکر نہیں آئے، جو کلام پڑھا جا رہا ہے میں تو اس کی فصاحت اور بلاغت پہ سجدہ کر رہا ہوں کہ دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کر دیا. کہ قصاص جو ہے وہ قصاص جس کا مطلب مارنا ہے، قتل کرنا ہے، اسی کے اندر زندگی. یہ کلام جو ہے یہ واقعی کلام ربانی ہے. میرے دوستو یہ قرآن اسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے جس کے دل میں صاحب قرآن کی محبت ہو.
اللہ حضور کی سچی محبت کرے، کہ دنیا میں رکھے تو حضور کی محبت میں رکھے، اور قبر میں جائیں تو حضور کی محبت کا چراغ لے جائیں، تاکہ ہماری قبر چراغ کے نور سے ملے۔ آمین۔ واخر دعوانا